آئرلینڈ کی المناک شہزادی۔ یہ کہانی آئرلینڈ کی قدیم ترین لوک داستانوں میں سے ایک ہے جو قبل از مسیح دور میں رونما ہوئی تھی۔ یہ آئرش مائتھولوجی کی مشہور کہانیوں میں شمار کی جاتی ہے اور اس کا تعلق الیسٹر کے روایات سے جڑا ہے۔ آئرلینڈ کے قبائلی دور میں جب جنگجو سرداروں اور جادوئی پیشن گوئیوں کا راج تھا، اس وقت ڈیریڈا کی المناک داستان نے جنم لیا۔ ڈیریڈا کو آئرلینڈ کی سب سے بدقسمت عورت کہا جاتا ہے، جس کی قسمت کا فیصلہ اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو چکا تھا۔ اس کہانی کے کئی ادبی اور ثقافتی حوالہ جات موجود ہیں اور صدیوں سے یہ داستان شاعری، گیتوں اور ڈراموں کا حصہ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ آئرلینڈ کی سرد اور سنسان وادیوں میں، جہاں ہوا کا شور پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتا تھا، وہاں ایک قدیم بادشاہت قائم تھی۔ اسی بادشاہت کے محل میں ایک رات ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ڈیریڈا رکھا گیا۔ جس رات ڈیریڈا پیدا ہوئی، ایک پرانی جادوگرنی محل میں داخل ہوئی۔ وہ سفید بالوں والی، جھریوں سے بھرا چہرہ لیے لرزتی آواز میں بادشاہ کنچور سے بولی، یہ لڑکی بہت حسین ہوگی، مگر اس کا حسن ایک دن اس کے اپنے خاندان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر حکم دیا کہ ڈیریڈا کو فوراً مار دیا جائے، مگر اس کے ایک عقل مند وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، قسمت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر یہ لڑکی منحوس ہے تو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ قدرت کیا کھیل رچاتی ہے۔ بادشاہ نے بچی کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اسے قلعے کے سب سے اونچے اور سنسان برج میں قید کر دیا۔ وہاں صرف چند خادمائیں اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ڈیریڈا جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی اور معصومیت بھی بڑھتی گئی۔ اس کے بال کالے رات کی طرح تھے، آنکھیں نیلے سمندر جیسی، اور رنگ چاندنی جیسا چمکدار تھا۔ وہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر اسے کبھی بھی محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن ایک پرندہ اس کی کھڑکی پر آ بیٹھا۔ ڈیریڈا نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، کاش میں بھی تمہاری طرح آزاد ہوتی۔ کئی سال بعد جب ڈیریڈا 16 سال کی ہوئی تو ایک دن نائسے نامی بہادر جنگجو قلعے کے قریب آیا۔ وہ ایک ہنرمند تلوار باز تھا جو اپنی آزادی اور بہادری کے لیے مشہور تھا۔ جب نائسے نے ڈیریڈا کو قلعے کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر دیوانہ ہو گیا۔ وہ چھپ کر قلعے میں داخل ہوا، دونوں کی نظریں ملیں۔ ڈیریڈا نے پہلی بار کسی اجنبی مرد کو دیکھا تھا اور نائسے کی بہادری اور شجاعت نے اسے مسحور کر دیا۔ نائسے نے کہا، تم قید میں کیوں ہو؟ تمہاری آنکھیں تو آسمان جتنی گہری ہیں، مگر تمہاری دنیا بہت چھوٹی ہے۔ ڈیریڈا نے اپنی قسمت کی کہانی سنائی اور نائسے نے کہا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم میری ہو۔ ایک رات جب چاند پوری روشنی میں تھا، نائسے نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ڈیریڈا کو قلعے سے نکالا۔ وہ دونوں پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں بھاگتے گئے، مگر بادشاہ کنچور کو جیسے ہی خبر ملی، اس نے اپنی فوج پیچھے بھیج دی۔ نائسے نے ڈیریڈا کو اپنے قبیلے کے پاس پہنچایا، جہاں اسے بہت عزت دی گئی، مگر بادشاہ اس محبت کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے ایک شیطانی چال چلی۔
اور کاسد بھیج کر نائسے اور اس کے بھائیوں کو محل میں صلح کے بہانے بلایا۔ نائسے کے قبیلے نے بادشاہ کی باتوں پر یقین کر لیا اور وہ لوگ محل میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچے، بادشاہ کے سپاہیوں نے دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا۔ نائسے اور اس کے بھائیوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی، مگر وہ تعداد میں کم تھے۔ نائسے نے ایک ایک دشمن کو کاٹ کر رکھ دیا، مگر آخر کار وہ بادشاہ کے نیزے سے زخمی ہو کر گر گیا۔ ڈیریڈا نے چیخ کر کہا، یہ ظلم مت کرو، میری محبت کو مت مارو۔ مگر بادشاہ نے نائسے کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ نائسے کی آنکھیں آخری بار ڈیریڈا کو دیکھ کر بند ہو گئیں۔ ڈیریڈا نے اس کے خون سے اپنا چہرہ رنگ لیا اور روتی رہی۔ بادشاہ نے ڈیریڈا کو دوبارہ قید کر لیا اور کہا، اب تم یہیں رہو گے کیونکہ تمہارے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ مگر ڈیریڈا نے کہا، میں کسی کی نہیں، میرا عشق میری موت ہے۔ وہ تیزی سے بھاگی اور محل کی سب سے اونچی دیوار سے کود کر اپنی جان دے دی۔ ڈیریڈا کے مرنے کے بعد بادشاہ کنچور کو عجیب خواب آنے لگے۔ اس کی سلطنت میں بھوک اور قحط پڑ گیا، بغاوتیں شروع ہو گئیں اور آخر کار اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ جادوگرنی کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی آئرلینڈ کے پہاڑوں میں ڈیریڈا کی روح بھٹکتی ہے، اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہے، اور جو بھی ان پہاڑوں پر آتا ہے اسے رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔